چاہتے ہیں کہ دھرنے کا اصل ماسٹر مائنڈ کون تھا۔ دھرنا اچانک نہیں ہوا تھا، اربوں روپے کا نقصان ہوا مگر سرکار کو کوئی پرواہ نہیں۔ آپ نے ٹی او آرز اتنے وسیع کر دیے کہ ہر کوئی بری ہو جائے گا۔ چیف جسٹس کے فیض آباد دھرنا نظر ثانی کیس کی سماعت کے دوران ریمارکس۔ انہوں نے مزید کہا کہ ٹی او آرز میں کہاں لکھا ہے کہ کون سے مخصوص واقعے کی انکوائری کرنی ہے۔ ہمارا کام حکم کرنا ہے، آپ کا کام اس پر عمل کرانا ہے۔ چیف جسٹس کا اٹارنی جنرل سے مکالمہ۔ کہا اگر ابصار عالم کے الزامات درست ہیں تو یہ معاملہ وزارت دفاع سے متعلق ہے۔ اسلام آباد سے شبیہہ نقوی ہمارے ساتھ موجود ہیں، تفصیلات ان سے لیں گے۔ شبیہہ بتائیے گا اس عدالتی کارروائی سے متعلق۔ جی بالکل، جو ہے فیض آباد دھرنا کیس ہے اس حوالے سے 3 ڈیفینسو کیس کی سماعت کر رہے ہیں۔ سماعت کے دوران اٹارنی جنرل نے جب فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی کی تشکیل کا نوٹیفیکیشن پڑھا تو چیف جسٹس نے بھی واقع کمیٹی اپنی رپورٹ کس کو پیش کرے گی، جس سے اٹارنی جنرل نے کہا کہ کمیٹی اپنی رپورٹ وزارت دفاع کو پیش کرے گی اور رپورٹ پھر سپریم کورٹ کے سامنے پیش کی جائے گی۔ چیف جسٹس کے ریمارک سے کہ ساری نشست سے اصل چیز مسنگ ہے۔ اس کے ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر ابصار عالم کے الزامات درست ہیں تو یہ معاملہ وزارت دفاع سے متعلق ہے۔ فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی کب قائم ہوئی ہے اور کمیٹی کے کیا پر نوٹیفیکیشن کیا ہے، رپورٹ کس کو دے گی، اور جس اٹارنی جنرل کا یہ کہنا تھا کہ پہلا اجلاس ہے کمیٹی کا 26 اکتوبر کو ہو چکا ہے اور کمیٹی رپورٹ عدالت میں ہی پیش کرے گی۔ اس کے ساتھ چیف جسٹس نے اپنے ریمارک میں یہ کہا کہ یہ آپ ٹھیک طریقے سے کام کریں یا کہیں کہ ہم نہیں کرتے ہیں۔ جس پر جسٹس اطہر اللہ نے ریمارک کیا کہ ہم آئین کی بالادستی کسی بھی قیمت پر یقینی بنانا ہوگی۔ اس پر چیف جسٹس سے کے ریمارک سے کہ کسی پر اثرات ہوں گے تو باقی بھی سوچیں گے کہ کچھ غلط کیا تو نتائج بھگتنا ہوں گے۔ انکوائری میں یہ بات بھی سامنے آنی چاہیے کہ پہلے سب نے فیصلے کے خلاف نظر ثانی کیوں طے کی، تاہم جو بینچ ہے سپریم کورٹ کا، انہوں نے جو ہے چیئرمین پیمرا کو جو ہے ابصار عالم کے جو بیان کی حلفی کے حوالے سے جو ہے طلب کر لیا اور کہا گیا کہ 11:30 تک بریک ہے اور جو چیئرمین پیمرا ہے اپنی حاضری یقینی بنائے۔ جی اچھا شبیہہ، یہ بتائیے گا کہ اٹارنی جنرل کیا مطمئن کر سکے ہیں بینچ کو، یا پھر عدالت کی جانب سے ہی سوالات کیے گئے جن کا خاطر خواہ جواب نہیں دیا جا سکا اٹارنی جنرل کی جانب سے؟ جی بالکل، ہم نے پوری پروسیڈنگ میں یہی دیکھا کہ جو کوشچن کیے جا رہے تھے بینچ کی جانب سے تو اٹارنی جنرل ویسے ان کے جواب دے دیتے لیکن وہ عدالت کو مطمئن نہیں کر پا رہے تھے، جس پر چیف جسٹس کی یہ ریمارک تھی کہ آپ ٹھیک طریقے سے کام کریں یا کہیں کہ ہم کام نہیں کریں۔ اس کے ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ ایک ساتھ باہر سے امپورٹ کیے جاتے ہیں اور پھر وہ باہر چلے جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں لگتا نہیں ہے کہ آپ اس کام میں دلچسپی لے رہے ہیں، اس کو اہمیت دے رہے ہیں۔ ملک کے اربوں روپے جو ہے وہ کا معاملہ ہے لیکن کسی کو اس سے پرواہ نہیں ہوتی۔ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جسٹس اطہر اللہ نے بھی بار بار یہ کہا کہ آئین کی بالادستی جو ہے اس کو یقینی بنانا چاہیے۔ جب پیمرا کی باری آئی تو انہوں نے یہی پوچھا کہ پیمرا کے وکیل سے کہ انہوں نے کیا ابصار عالم کا جو بیان حلفی ہے اس کو پڑھا ہے، تو انہوں نے کہا نہیں، جس پہ انہوں نے پھر کہا کہ آپ کس قسم کے وکیل ہیں کہ آپ کو یہی نہیں پتا، اگر آپ تک نہیں پہنچا تھا بیان حلفی ہم نے آپ کو کیا گھر میں پہنچانا تھا۔ تاہم انہوں نے اس کے بعد یہی کہا کہ کون چیئرمین پیمرا ہے ان کو کہیں کہ وہ یہاں پر آئے تاکہ ان سے بات کی جا سکے۔ عدالت میں 11:30 تک کا بریک ہے۔ انہوں نے جو پیمرا کی جانب سے پیش ہوئے تھے ان کو یہ کہا کہ چیئرمین پیمرا کو کہ اپنی حاضری یہاں پہ یقینی بنائے۔ اچھا شبیہہ، یہ بتائیے کہ جو فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی بنائی گئی ہے اٹارنی جنرل کی جانب سے بتایا بھی گیا عدالت کو، تو فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی کو لے کے عدالت کیوں مطمئن دکھائی نہیں دی؟ اس حوالے سے کیا پرٹیکولر جو ہے ریمارک سامنے آئے؟ جی بالکل، فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی جو ہے کب قائم ہوئی، جب چیف جسٹس کی طرف سے یہ سوال کیا گیا تو اٹارنی جنرل نے کہا کہ 19 اکتوبر کو قائم کی گئی ہے۔ اس کے بعد اٹارنی جنرل نے فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی کی تشکیل کا نوٹس بھی پڑھا، لیکن چیف جسٹس نے اس میں یہی کہا کہ آپ نے جو ہے ٹی او آر اتنے وسیع کر دیے کہ اس میں سب کو معافی مل سکتی ہے، جبکہ آپ کو جو ہے اسپیسیفک چیزوں کو ایڈریس کرنا چاہیے تھا۔ اس کے ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ حکومت کی جو فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی کو انہوں نے آنکھوں میں دھول جھونکنے کے مترادف قرار دیا۔ چیف جسٹس انہوں نے کہا کہ کمیٹی نے ٹی او آر کے ذریعے جو ہے تمام لوگوں کو تو بری کر دیا ہے۔ اس پر جسٹس اطہر اللہ نے کہا کہ کیا عدالتی فیصلے کے بعد ملک آئین پر چل رہا ہے؟ کیا آپ یہ گارنٹی دے سکتے ہیں کہ آج ملک آئین کے مطابق چل رہا ہے؟ چیف جسٹس کے بھی کچھ ایسے ہی ریمارک تھے کہ عدالتی فیصلے پر آج تک عمل کیوں نہیں کیا گیا۔ ایک ساتھ باہر سے رپورٹ ہو گئے
और वापस चले गए। धरना अचानक नहीं हुआ, ये मैनेज कौन कर रहा था, मास्टर माइंड कौन था, जबकि कमेटी रिपोर्ट में हमें कोई दिलचस्पी नहीं है। तो इससे साफ जाहिर होता है कि कमेटी की जो रिपोर्ट थी फैक्ट फाइंडिंग की, उससे जो है अदालत मुतमईन नहीं है। इसीलिए जो है आज चीफ जस्टिस ने ना सिर्फ अटॉर्नी जनरल का क्रॉस क्वेश्चनिंग बहुत ज्यादा हुई, बल्कि इसके साथ उन्होंने चेयरमैन पैमरा को भी बुलाया। उनका बाबा एक ही सवाल था कि अगर पहला फैसला ठीक था तो फिर जो है दरखास्तें क्यों, नजरसानी की दरखास्तें क्यों दायर की गई। जब नजरसानी की शुरू हुई तो उसके बाद सबने एक एक करके दरखास्तें वापस ली। तो अब इसके बाद जो प्रोसीडिंग होगी वो बताएगी कि फैसला जो है वो क्या आएगा। जी अच्छा शबीहा, ये बताइए कि चेयरमैन पैमरा को भी फौरी तौर पर अदालत की जानिब से तलब किए जाने की इत्तलात मौसूल हो रही हैं, इस हवाले से क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, इफ्तार आलम के जो गुज़िश्ता जो है चेयरमैन पैमरा हैं, उनकी तरफ से जो जब बयान हल्फी की बात की गई तो उन्होंने कहा कि इफ्तार आलम जो है अदालत में पहुंच चुके हैं। तो उनको ये बताया गया कि वो रास्ते में है। लेकिन अब से थोड़ी देर पहले जब ब्रेक से पहले चीफ जस्टिस ने पूछा कि क्या इफ्तार आलम यहाँ पे मौजूद हैं, तो इफ्तार आलम जो थे वो रोस्टर ठीक है, 11:30 बजे तक इस केस में वक्फा किया गया है। शबीहा, बहुत शुक्रिया, आपसे मज़ीद तफसीलात भी लेंगे। फिल वक्त के लिए आपका शुक्रिया।